وہ ایک ذہنی اور نفسیاتی مریض تھا۔ یہ نہیں معلوم کہ وہ کون اور کہاں سے آیا تھا۔ ہاں مگر وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے ماسٹرز کر رکھا تھا، مگر اس کی تعلیم اور رکھ رکھاؤ اس کے حلیے سے میل نہیں کھاتا تھا۔ کئی دن تک وہ شہر میں مارا مارا پھرتا رہا، پھر اسے ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچرار کی جاب مل گئی۔ وہ بہت اچھا مقرر تھا، لوگ اسے اردو دان بھی کہتے تھے، چونکہ وہ خوش شکل نہیں تھا۔ چنانچہ طلبہ و طالبات اسے چشم تحقیر سے دیکھتے اور اس کا مذاق اڑاتے۔ انہی دنوں ایک تقریب اس نے بہت اچھی تقریر کی۔ اتفاق سے اس میں مہمان خصوصی راحت معین تھا۔ وہ اس کی اردو اور لفظی سے بہت متاثر ہوا اور دوست بن گئے، مگر داؤد نہیں جانتا تھا کہ پس پردہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ وہ لڑکی جو بالکل اسٹیج کے سامنے بیٹھی تھی، کون ہے وہ؟ راحت معین کے استفسار پر اسے حیرت تو ہوئی، تاہم اس نے بتا دیا۔ بحیثیت لیکچرار وہ سب کو جانتا تھا۔ وہ ڈی ایس پی کرم کمال کی بیٹی رابعہ کمال ہے۔ بہت اچھی اور لائق بچی ہے، وہ بولا۔ بالکل، یہ واحد لڑکی ہے جو مجھ سے عزت سے پیش آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے ملاقات کر کے اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ ایک تنظیم بنائے اور لوگوں کو فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ تمام اخراجات ہمارے ہوں گے۔ مگر وہی کیوں؟ داؤد مکرم بولا۔ پروفیسر، آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک مہذب اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ سو تو ہے، مجھے آپ کی بات اچھی لگی، مگر ڈی ایس پی کرم کمال، راحت معین نے کہا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ داؤد مکرم بولا۔ دراصل رابعہ اس کی پہلی بیوی ہے، اسے اتنے سالوں پہلے طلاق دے دی تھی۔ وہ اب اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ ڈی ایس پی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تاہم وہ انہیں ماہانہ اخراجات دینے کا قانونی طور پر پابند ہے۔ مگر اس سے تو اس کی پرواہ تو ہوگی، ظاہری بات ہے، وہ اس کی بیٹی ہے، کمبخت بلا کی خوبصورت ہے۔ راحت معین نے کہا، اور داؤد مکرم کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ راحت معین، کیا صرف یہی بات ہے یا کچھ اور بھی چاہتے ہیں آپ؟ اس نے بلا تأمل استفسار کیا۔ پروفیسر، تم اگر دولت کے سبز ڈھیر پر بیٹھنا چاہتے ہو تو میرے پاس بہت ہی آسان راستہ ہے۔ وہ اسے قائل کرتے ہوئے بولا۔ برا مت ماننا، لوگ، طلباء و طالبات اور ساتھی پروفیسر تک تمہیں تحقیر بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، تمہاری شکل و صورت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم اگر معاشرے میں عزت کمانا چاہتے ہو تو پیسہ کماؤ، طریقہ بھلا کوئی بھی ہو۔ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا، الجھتا اور کشمکش سے دوچار رہا۔ اس سے راحت معین کی ہر بات 100% درست لگی تھی۔ معاشرہ اسے عزت نہیں دیتا جس کے پاس دولت نہ ہو، دولت ہو تو عیوب اور خامیاں اس کے پردے میں چھپ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کئی لمحوں بعد اس نے کہا، ویری گڈ، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اب سب مجھ پر چھوڑو۔ اور اس نے واقعی سب کچھ اسی پر چھوڑ دیا۔ ذہنی طور پر وہ پیدائشی مجرم اور نفسیاتی مریض تھا۔ راحت کے منصوبے نے اسے مکمل طور پر تیار اور رضامند کر دیا۔ یوں بربریت، ہیبت اور بے حسی کا ایک گھناؤنا کھیل شروع ہو گیا۔ ان کا پہلا شکار رابعہ کمال تھی، اور اس کے بعد کالج کی ان گنت خوبصورت اور امیر ترین لڑکیاں ان کی ہوس کا شکار ہوتی رہیں۔ وہ انہیں ورغلا اور بلا پسلا کر اپنے فارم ہاؤس پر بلاتے، انہیں نشہ آور مشروبات پلا کر ہوس کا کھیل کھیلتے، پھر ان کی نازیبا اور اخلاق باختہ تصاویر اور ویڈیوز بنا کر ان سے لاکھوں روپے اینٹتے۔ وہ ان کی بااثر والدین کو بلیک میل کر کے ان سے بھی کروڑوں روپے لوٹ رہے تھے۔ ان سے ناجائز اور غیر قانونی کام بھی بآسانی کروا لیتے تھے۔ اس دوران ان کے ہاتھ متعدد لڑکیاں موت کے گھاٹ بھی اتر گئیں۔ یہ سلسلہ دیر پا اور مستقل بنیادوں پر چل رہا تھا۔ داؤد مکرم نے اس گھناؤنے کھیل سے کروڑوں روپے کما لیے تھے۔ یہ سلسلہ کامیابی سے جاری تھا، مگر رابعہ کمال نے خودکشی سے پہلے سب کچھ اپنے باپ کرم کمال کو بتا دیا۔ اس سے پہلے کہ بات تشت اذبام ہوتی، داؤد مکرم بیرون ملک چلا گیا، مگر کچھ بھی نہیں ہوا، اور راحت معین نے کرم کمال کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اسے ثبوت و شواہد تو نہیں دیے، مگر میڈم سارہ کی خبریں ضرور دیتا تھا۔ چنانچہ اسی مد میں ایک دن وہ مارا گیا۔ داؤد مکرم جب پاکستان سے گیا تھا تو اس کی داڑھی، مونچھیں اور سر کے بال لمبے تھے۔ پھر وہ کچھ سالوں بعد واپس آیا تو کلین شیو اور بدلے ہوئے حلیے میں۔ ڈیوڈ مینٹل تھا۔ مقبول ساری کہانی سنا کر خاموش ہو گیا، اور وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولے، یعنی راحت معین اسے استعمال کرتا رہا۔
مگر ایک بات ہے، وہ اسے قتل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ رابعہ کمال کے دیے گئے شواہد اس نے کہیں پر چھپا دیے تھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ بولا۔ اور اس کی فائل؟ میڈم میرا خیال ہے وہ بھی کرم کمال نے ثبوتوں کے ساتھ ہی کہیں رکھی ہوگی۔ ویری گڈ مقبول۔ وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، تم نے بہت پتے کی بات کی ہے، پر میڈم پتے کے اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ بولا۔ تم بے فکر رہو مقبول، میں ایک فرد شناس آفیسر ہوں، میری جنگ جرائم پیشہ ناصر سے ہمیشہ رہے گی، وہ بولی۔ مجھے اب معطل بھی کر دیا جائے تو دکھ نہیں ہوگا کیونکہ ڈیوڈ جیسے درندے کا مرنا بہت ضروری تھا، مگر میڈم یہ نیک کام کس نے کیا ہوگا؟ کوئی خدائی فوجدار۔ اسے بھی ڈھونڈیں گے، مگر اس سے پہلے ہمیں وہ ثبوت اور ڈیوڈ مینٹل کی فائل ڈھونڈ کر آئی جی کی روبرو پیش کرنی ہوگی۔ وہ بھی مل جائے گی میڈم۔ ٹھیک ہے مقبول، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ رخصت ہو گیا اور فریہ کہانی کے تانے بانے جوڑنے لگی۔ اب راحت معین اس کی ہٹ لسٹ پر تھا، مگر سردست اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ناشتے میں ساگ، مکھن، دیسی گھی کے پراٹھے اور اچار تھا۔ وکی کے سوا سب نے انتہائی رغبت اور پیٹ بھر کے ناشتہ کیا۔ اس دوران پیاری ان کے سروں پر منڈلاتی رہی۔ سارا نے اب اسے قریب سے دیکھا تھا۔ وہ تیکھے نقوش کے حامل، دبلی پتلی اور کم عمر لڑکی تھی۔ اس کی عمر 17-18 کے سال لگ بھگ ہوگی۔ اس نے دیہاتی طرز کی شلوار قمیض کے اوپر بوسیدہ سی بھاری چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وکی کے لیے کرم الہی نے بطور خاص دیسی مرغی یخنی تیار کی تھی۔ یخنی پی کر وہ دوبارہ سو گیا، یا شاید غنودگی میں تھا۔ یہ جگہ محفوظ ہے نا؟ سارا نے پوچھا۔ اس کے استفسار پر کاشی بولا، بالکل۔ وکی ایک بدنام زمانہ مجرم ہے۔ کیا اس کا اس طرح یہاں آنا اور رہنا ٹھیک ہے؟ ہم اس طرف کبھی کبھار ہی آتے ہیں، قاسم بولا۔ کرم الہی ایک سخت گیر اور سڑیل مزاج آدمی ہے۔ سچ پوچھو تو ادھر تو کوئی فقیر خیرات مانگنے بھی نہیں آتا۔ تم فضول بہت بولتے ہو، کاشی نے کہا۔ اس سے یہ بات ناگوار گزری تھی۔ وہ ناشتے کے بعد سگریٹ سلگا کر ساتھ میں خالص دودھ کی گاڑھی چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر وہ کرم الہی کی بابت بتانے لگا۔ اس کے عامیانہ حلیے پر مت جانا، یہ بڑا خنانٹ اور چلتا پرزہ ہے۔ اس علاقے میں سب سے زیادہ زمین اور تعلقات اسی کے ہیں۔ اور تمہارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ قاسم بتا رہا تھا، تم رشتہ دار تو نہیں ہو؟ وہ چائے کی پیالی اٹھاتی ہوئی بولی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ دراصل کچھ سال پہلے اس کی بیٹی پیاری کو کچھ اوباش لڑکوں نے اٹھا لیا تھا۔ ہم پر وقت نہ پہنچتے تو یہ جان اور عزت دونوں سے دھو بیٹھتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں بہت عزت دیتا ہے، اور پیاری ہم سب کو بہنوں کی طرح پیاری ہے۔ مگر پھر بھی تمہارا اس طرف آنا کرم الہی اور تم سب کے لیے خطرے سے خالی نہیں، وہ بولی۔ ہم اگر یہاں نہ آتے تو وکی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، قاسم بولا۔ اس کے دوسرے ساتھی چائے پیتے ہوئے سارا کو گھور رہے تھے۔ ویسے بھی یہاں سے آبادی کافی دور ہے، ادھر کوئی نہیں آتا، کاشی نے کہا۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا۔ سارا نے اپنی جینز کی پاکٹ سے موبائل فون نکالا تو کاشی کو شرارت سوچی۔ خیال رکھنا کہیں تمہارے فون سے منسلک بم بلاسٹ نہ ہو جائے، اس نے کہا، اور ان چاروں کے کہکے بلند ہو گئے۔ مجھے اس وقت بھی یقین تھا کہ بریف کیس میں بم نہیں ہے۔ تو پھر ڈر کیوں گئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ اینی بی بی، تم بھی ہماری طرح انہی راستوں پر گامزن ہو۔ جب ہم اس راستے پر پہلا قدم رکھتے ہیں تو اس وقت مر چکے ہوتے ہیں۔ تم باتیں بہت کرتے ہو، لگتا ہے ناول پڑھتے ہو، وہ بولی۔ ناول نہیں، موبائل فون پر فلمیں ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتا رہتا ہے، قاسم نے کہا، اور وہ اسے ناگواری سے گھور کر رہ گیا۔ اس طرح مزید کافی وقت گزر گیا۔ بلا شبہ وہ پانچواں نوجوان، جن میں ایک بے ہوش تھا، شریف النفس اور سلجھے ہوئے تھے، ورنہ ایسے لوگوں کے چنگل میں خوبصورت اور جوان لڑکی خود کو محفوظ تصور کیسے کر سکتی ہے؟ سارا نے اپنے موبائل فون پر وقت دیکھا۔ 12 بج رہے تھے، مگر دھوپ کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ آسمان کے سینے پر گہرے بادل امڈ کر آ رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بارش ہونے لگی اور اس نے وہاں سے جانے کا خیال ترک کر دیا۔ ویسے بھی ان حالات میں اس کا کچھ روز انڈر گراؤنڈ رہنا ہی بہتر تھا۔ موبائل سروس بھی دستیاب نہیں تھی۔ اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑا اور پیاری کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ آپی، میں آپ کے لیے بستر لگا دیتی ہوں، سردی بہت زیادہ ہے، آپ کچھ دیر سو جائیں، پیاری نے اپنی باریک آواز میں کہا، اور وہ اس سے پیار سے دیکھ کر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وہ خود بھی نیند اور تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ تم بہت پیاری ہو پیاری، وہ اس کے گال کو چھوتی ہوئی بولی۔ آپ بھی بہت پیاری ہیں، وہ ایک چرپائی پر گدے کے اوپر کھیس ڈالتے ہوئے بولی، پھر اس کی نیلے رنگ کی مخملی رضائی اس کے اوپر ڈال دی۔ وہ فوراً لیٹ گئی۔ اس سے پہلے اس نے اپنے شوز اور جرابیں اتار دی تھیں۔
اس کے تلوے پر ہلکا سا زخم تھا جو اب سرخ ہو کر سوج گیا تھا۔ رات کو جنگل میں کوئی کانٹا یا لکڑی کا ٹکڑا چبھ گیا تھا۔ اس نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ پیاری نے استفسار کیا۔ اتنی بارش میں چائے؟ جی میں بنا لوں گی۔ نہیں تم بھی کچھ دیر لیٹ جاؤ، اس نے کہا۔ نہیں آپ سو جائیں، میں بیٹھی ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ کیوں؟ تم کیوں بیٹھی رہو گی؟ وہ کاشی بائی نے کہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ اسے آسانی سے نہیں جانے دیں گے، تاہم اس نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا اور لحاف اوڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ ماحول، یہ لوگ اور اس طرح کے ڈیرے اس کے لیے نئے نہیں تھے۔ وہ بھی گاؤں کی ہی پروردہ تھی۔ اس نے گاؤں میں آنکھ کھولی اور پلی بھی وہیں تھی۔ پڑھائی کے دنوں کی یاد آتے ہی وہ رنجیدہ ہو گئی۔ اسے میڈم فائزہ اور فریہ اب تک نہیں بھولی تھیں۔ اسے یاد آنے لگا کہ جب توقیر جمال کے ایک فون پر میڈم فائزہ کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا، وہ اس سے ملنا اور معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر وہ پلٹ کر دوبارہ اس طرف کبھی گئی ہی نہیں۔ اسی طرح کے خیالوں اور عہد گزشتہ کی تلخ یادوں نے اسے سونے نہیں دیا۔ دفن شہروز کا تصور اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا اور وہ بے چین سی ہو گئی۔ ایک وہی تو تھا جس نے اسے عزت اور سچی محبت کے جذبے سے روشناس کروایا تھا۔ وہ اس سے متعلق سوچتی اور الجھتی رہی۔ اس نے بھی ایک تکلیف دہ زندگی گزاری تھی، ایک ایسی روح فرسا زندگی جس کی ہر سانس اذیت تھی، جیسے کوئی بہانہ خواب ہوتا ہے۔ وہ 7 سال کا تھا جب 2005 کے زلزلے میں اس کے ماں باپ بہن اور بڑا بھائی ملبے تلے دب کر چل بسے تھے۔ ایک قیامت صغریٰ تھی جو اس پر ٹوٹی تھی۔ وہ اس وقت دیگر بچوں کے ساتھ ایک کھلے میدان میں کھیل رہا تھا جب اچانک زمین لرزی اور ہنستے بستے گھر، کوٹھیاں، بنگلے لمحہ بھر میں مشت خاک بن گئے۔ خوبصورت جذبوں، حرارتوں، ارمانوں بھرے اجسام زلزلے کی تباہ کاریوں نے مسخ کر دیے تھے۔ وہ گھر لوٹا تو بچ جانے والے لوگ مر جانے والوں پر ماتم کنا تھے اور ملبے میں دبی ہوئی لاشیں نکالنے اپنی سی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بھی بری طرح رو رہا تھا۔ ماں باپ کی شفیق چہرے تک ملبے نے بے شناخت کر رکھ دیے تھے۔ اس وقت وہ بہت چھوٹا سا تھا۔ اتنا بڑا سانحہ اس کی معصومیت اور لاشعوری پر شدت سے اثر ہو رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور جانے والوں کو صدائیں دے رہا تھا۔ امی، ابو، وہ انہیں پکارتے ہوئے رونے لگا۔ مہروز بھائی۔ دفتن اس کی نگاہ اپنے بھائی کی ٹانگ پر پڑی جو اس سے 1 سال بڑا تھا۔ اس کی کچلی ہوئی لو رنگ ٹانگ ملبے تل نظر آ رہی تھی۔ گل بانو، گل بانو، کہاں ہو تم؟ وہ اپنی بہن کو صدائیں دینے لگا، مگر وہ 5 سال کی بچی ملبے میں بری طرح دب چکی تھی۔ اس کے وجود کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح روتا پیٹتا اور نہ آنے والوں کو بلاتا رہا۔ اس کے آس پاس پڑوس اور گرد و نواح میں یہی صورتحال تھی۔ امدادی ٹیموں کے آنے تک وہ بری طرح نڈھال ہو چکا تھا۔ رو رو کر تھک گیا تو اپنے برباد سین میں بیٹھ گیا، تاہم اب بھی اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اسی لمحے امدادی ٹیم کے کچھ لوگ اس کے گھر پر پہنچ گئے۔ وہ گھر جس کی اب کوئی چاردیواری نہیں رہی تھی، جس کے اندر کوئی زندہ نہیں رہا تھا، وہ خالی خالی آنکھوں ملبے پر جمائے بیٹھا تھا، جیسے سکتے کی حالت میں ہو۔ اس کے اندر کوئی احساس، تحریک اور جذبہ نہیں تھا، جو اچھی علامت نہیں تھی۔ وہ صدمے کی شدت سے قوموں میں بھی جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے احساسات منجمد اور ذہن مفلوج ہوتا، ایک شفیق، سرخ و سفید اور دل آویز خاتون نے اسے سینے سے لگا کر زور سے کھینچ لیا۔ خاموشی کے سفر سے واپس لوٹنے میں اسے دیر نہیں لگی۔ اس کا ساکت ہوتا ہوا جسم ایک دم متحرک ہو گیا اور وہ اس سے لپٹ کر رونے لگا۔ چپ ہو جاؤ میرے بچے، خاتون کی نرم آواز اور محبت بھرے لمس نے اس کے بکھرتے وجود کو سمیٹ لیا۔ امی، ابو، مہروز، گل بانو، وہ زور زور سے چلایا۔ میرے بچے۔ وہ شفیق عورت بھی خود پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج سے میں تمہاری ماں ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تم میرے ساتھ رہو گے۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے اس کی ملی اور دلکش چہرے کو دیکھتا رہا، بے یقینی کی مہر اس کی آنکھوں کے پردے پر ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ بے شک صدمہ بہت بڑا اور ناقابل یقین تھا، مگر اللہ جتنا دکھ دیتا ہے، اسے کئی گنا زیادہ صبر بھی دیتا ہے۔ سارا اس کے ماضی سے متعلق سوچ کر رنجیدہ ہو جاتی تھی، چنانچہ اس نے چشمِ خیال میں ماضی سے حال تک کا سفر طے کیا اور زیر لب بڑبڑائی، جانے وہ اب کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ اس کو وہ دھندلا منظر یاد آ گیا جب وہ اس پر پستول تانے کھڑا تھا۔ وہ زیر لب مسکرائی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے پرخطر جنگل اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
اسے یہ بھی یقین تھا کہ اسے ڈھونڈ کر ہی دم لے گا یا پھر وہ خود ہی اس تک پہنچ جائے گی، اور وہ بالکل درست سوچ رہی تھی۔ عین اس وقت جب وہ سو چکی تھی وہ اس جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں رات کو وہ چاروں آگ جلا کر دعوت اڑا رہے تھے۔ اس کی نگاہیں بجھی ہوئی راکھ پر جمی ہوئی تھیں۔ بارش بھرپور طریقے سے برس رہی تھی اور وہاں کسی کے موجودگی کے نشانات مٹا رہی تھی، تاہم گیلی اور بھر بھری زمین پر اسے متعدد قدموں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ وہ انہی قدموں کے نشانات پر چلتا ہوا نشیب میں اتر گیا۔ سردی سے یک بستہ اس کا جسم بارش میں بھیگ رہا تھا۔ وہ تھرتھراتا ہوا گیلی زمین پر بھاگنے لگا، کئی بار پھسلا اور کئی بار گرا، مگر اس کے پاس لہو گرم رکھنے کا یہی ایک طریقہ تھا جو اس کے لیے فائدہ مند بھی تھا۔ ایسا ہی اس نے اور سارا نے رات کو کیا تھا۔ وہ اس پر گن تانے سے بھاگنے کی تحریک دیتا رہا، نتیجتاً وہ متحرک رہی۔ اس کے پاس سردی کی سرد مہری سے بچنے کا یہی ایک طریقہ تھا، مگر وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب وہ کہاں ہوگی، تاہم قدموں کے مذکورہ نشانات اسے کسی آبادی کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ نشیب میں اترا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں دھنسنے لگے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور بارش کے زور سے مٹتے ہوئے نشانوں پر چلتا رہا۔ کچھ دور جا کر نشان معدوم ہو گئے۔ اب وہ گھاس زدہ زمین پر تھا، جس پر چلنا تو آسان تھا، مگر اس نے نامعلوم منزل کی سمت میں جاتے ہوئے امید کی نشانات کھو دیے تھے۔ اس کی ٹانگیں اکڑ کر لکڑی کی طرح ہو گئیں اور جسم درد کا ٹکڑا بن کر رہ گیا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور ایک بار پھر گھاس زدہ زمین پر بھاگنے لگا۔ تا دیر بھاگتے رہنے کے بعد اس کے جسم میں حرارت پیدا ہونے لگی، مگر یہ ناکافی تھی۔ شدید سردی اور بارش کی منظم سازش اس کی رگوں میں دوڑتے لہو کو منجمد کر رہی تھی۔ اس کی نگاہ ایک پگڈنڈی پر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی قدموں کے نشانات تھے، اور یہ ہو بہو وہی نشانات تھے جو اس نے راستے میں کھو دیے تھے۔ اس کی دم توڑتی امید پھر سے مضبوط ہو گئی اور اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ دفتر سامنے نظر پڑتے ہی اس کے منہ سے گہری سانس خارج ہو گئی۔ اس کی محنت رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ وہ کچی دیوار سے بنی ایک حویلی کو دیکھ رہا تھا، جس کے اندر سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کی لکیر گویا اس کی رہنمائی کا دعویٰ کر رہی تھی۔ عموماً انسان منزل کے عین قریب پہنچ کر ہمت ہار جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اب ٹانگیں وجود کا بوجھ برداشت کرنے سے قاصر تھیں، تاہم وہ خود کو گھسیٹتا ہوا لکڑی کے گیٹ کے پاس پہنچ گیا۔ دائیں جانب اسے امرود کا باغ نظر آ رہا تھا۔ بارش کے بعد امرود کے پودے دھل کر نکھر گئے تھے۔ انتہائی دل فریب اور فطری منظر تھا، مگر فی الوقت وہ منظر سے لطف اندوز ہونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے دروازے کو آہستگی سے دھکا دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں، البتہ بارش کے زور سے بہہ کر آنے والے مٹی اور گوبر نے اسے جام کر دیا تھا۔ اس نے ہمت مجتمع کر کے زور لگایا، دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ اوپن کچن میں کھڑی پیاری سے دیکھ کر بری طرح چونکی، تاہم خوفزدہ نہیں ہوئی۔ شہروز نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی جانب بڑھنے لگا، وہ جو اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی۔ پھر اچانک نہ جانے اسے کیا سوچی، اس نے چیخنے یا کسی کو پکارنے کے لیے منہ کھولا۔ اس دوران وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے جیکٹ کی بھیگی ہوئی جیب سے پستول نکالی جو جنگل میں کھو گئی تھی اور اس کی پیشانی پر رکھ دی۔ آواز مت نکالنا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ اگر یہ محض ہمدردی ہے تو میں اسے قبول نہیں کر سکتی، اور اگر یہ سب نور جمال بیگم کی وجہ سے کر رہے ہیں تو بھی یہ ضرورت کے تحت ایک معاہدہ ہوگا، ساحرہ نے کہا اور سامنے بیٹھا توقیر جمال چونک کر رہ گیا۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو امی جان نے تہہ دل سے پسند کیا ہے اور میں ان کی پسند کا احترام کرتا ہوں، وہ بولا۔ مطلب یہ صرف آپ کی والدہ کی خواہش ہے؟ نہیں، آپ سے پہلے امی جان نے مجھے بہت سی لڑکیاں دکھائی ہیں، مگر میں رضامند نہیں ہوا۔ اس سے یہی ثابت ہوا کہ میری اور ان کی پسند ایک ہے۔ آپ پھر بھی سوچ لیں، اگر آنٹی مجھے اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہیں تو میں شادی کے بغیر بھی ان کی دیکھ بھال خوشی سے کروں گی، وہ بولی۔ سارہ صاحبہ، امی کو ملازمہ کی نہیں، ایک بہو، ایک بیٹی کی ضرورت ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، کیونکہ یہ کتابی اور فلمی باتیں ہیں، تاہم میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ مجھے بہت پسند آئی ہیں اور مجھے آپ کی مستقل رفاقت سے خوشی ہوگی، وہ اسے قائل کرتے ہوئے بولا۔ توقیر صاحب، میرے حالات آپ نے جان ہی لیے ہیں، میں مزید ایسے واقعات فیس نہیں کر پاؤں گی جن سے میری ذہنی صحت متاثر ہو۔ تقدیر کے آگے ہم سب مجبور ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی چال چل جائے۔ میں اس کی گارنٹی کو کوئی نہیں دے سکتا، البتہ یہ گارنٹی ضرور دے رہا ہوں کہ میری ذات سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔
اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ یہ گفتگو ڈاکٹر رمشا کے گھر پر ہو رہی تھی، چونکہ وہ سارا کے تمام حالات اور صورتحال سے بخوبی آگاہ ہو گئی تھیں۔ چنانچہ وہ اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر کے اپنے گھر لے آئی تھی۔ مذکورہ گھر شہر کے پوش ایریا میں تھا، جس کی تعمیر پر پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ اس کا شوہر بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم تھا اور وہ بچوں کے ساتھ یہیں رہ رہی تھی۔ نور جمال کو اسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ بگڑتی ہوئی حالت کے پیش نظر ان کے لیے گھر پر ہی تمام تر احتیاطی انتظامات کر دیے گئے تھے، تاہم انہیں اس موذی مرض سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر رمشا نے سارا سے بات چیت کرنے کے لیے توقیر کو اپنے گھر ہی بلا رکھا تھا، چنانچہ اس وقت وہ مذاکرات میں مصروف عمل تھے۔ تاہم اگر آپ انکار کرنا چاہیں تو کوئی زبردستی نہیں، وہ بولا، کیونکہ عین ممکن ہے آپ اپنی اور میری عمر کے فرق سے مطمئن نہ ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، مگر وہ بات کرتے ہوئے رک گئی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ مگر وہ فوراً بولا، اس سے اس کی بتابی پسندیدگی یا دل کے نہا خانے میں کہیں چھپی دلچسپی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ انکار نہیں سننا چاہتا تھا۔ سارا نے بھی یہ بات نوٹ کر لی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گئی، تاہم اس نے اپنی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مگر سجاد بھائی اور صوفیہ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ وہ صوفیہ کو شروع سے اس کے نام سے ہی پکارتی تھی۔ اسے خالہ کا لحقہ پسند نہیں تھا۔ سارا تو مجھے آنٹی یا خالہ کیوں نہیں کہتی؟ ایک دن اس نے استفسار کیا تھا۔ اس سے ہم دوست نہیں لگیں گی اور میں آپ کو کوئی بوڑھی عورت سمجھنے لگوں گی؟ اس جواب پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ توقیر جمال کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ مجھے اور امی جان کو واقعی میں آپ کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے اشد ضرورت کہنے پر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ صوفیہ صاحبہ کو کوئی اعتراض نہیں، جبکہ سجاد صاحب سے بات کرنی ہوگی، وہ بولا، اور کچھ دیر مزید باتیں کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ اسی سے متعلق سوچتی رہی۔ وہ کسی لحاظ سے بھی ایک بزنس ٹائکون اور حکومتی ستون نہیں لگتا تھا۔ وہ ایک سادہ مزاج اور نرم ہو انسان تھا۔ یہ اور بات کہ اس سے متعلق متعدد ناخوشگوار واقعات مشہور تھے۔ صوفیہ وجہ واپس چلی گئی، اور چونکہ رمشا گھر پر اکیلی ہوتی تھی، چنانچہ وہ اس کے اور اس کے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے، جب نماز عشاء کے بعد رمشا بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ، عجلت اور افسردگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے ہاتھ میں میڈیکل باکس اور اسٹیتھوسکوپ پکڑ رکھا تھا۔ سارا میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے جلتی میں استفسار کیا۔ نور جمال بیگم کی طبیعت زیادہ خراب ہے، انہیں دیکھنے جانا ہے۔ کیا یہ مناسب ہوگا؟ مناسب کیوں نہیں، وہ خود تم سے ملنا چاہتی ہیں، اس نے بتایا، اور وہ نیم دلی سے رضامند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی چمچماتی کار میں توقیر جمال کے گھر جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آنٹی کو؟ اس نے راستے میں استفسار کیا۔ شام کے 7:30 بج رہے تھے۔ سڑک پر گاڑیوں کی لائٹیں آسمان پر ستاروں کی طرح جھلملا رہی تھیں۔ سردی اچھی خاصی تھی، اس لیے رمشا نے ہیٹر آن کر رکھا تھا۔ وہی سر کا ناقابل برداشت درد، وہ افسردگی سے بولی۔ توقیر بھائی کہہ رہے تھے امی تڑپ رہی ہیں، آپ انہیں کہیں ریفر کیوں نہیں کر دیتی؟ اس نے مشورہ دیا۔ نہیں سارا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، یہ آخری سٹیج ہے، اس نے تعصب کے ساتھ کہا۔ بیرون ملک؟ نہیں، یہ چراغ آخری دموں پر ہے، بس دعا ہی کام آ سکتی ہے۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ آپ کا ان لوگوں سے بہت گہرا تعلق ہے، اس نے کہا۔ ہاں، توقیر میرے شوہر ایاز کے کلاس فیلو اور بچپن کے دوست ہیں، وہ بتانے لگی۔ توقیر نے بہت مشکلات دیکھی ہیں، آئے دن میڈیا اسے کسی نہ کسی کرائم سکینڈل میں گھسیٹ لیتا ہے۔ ایاز نے اس کا بہت ساتھ دیا، کیونکہ وہ بھی میڈیا سے اٹیچ ہے۔ ان سکینڈلز میں کچھ سچائی نہیں، وہ فوراً اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی۔ وہ بد نہیں مگر بدنام ضرور ہے، کہتے ہیں بدنام برا ہوتا ہے۔ نہیں، میں اس بات کو سچ نہیں مانتی۔ دراصل بد ہی بد ہوتا ہے اور بدنام محض بدنام، تو گویا موصوف محض بدنام ہے۔ جی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دوران توقیر جمال کی کال آنے لگی۔ ہیلو توقیر بھائی، میں 2 منٹ میں پہنچ رہی ہوں، اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ اکیلی ہو؟ اس نے استفسار کیا۔ سائرہ صاحبہ نہیں آئی؟ وہ بھی میرے ساتھ ہیں، اس نے بتایا اور کال منقطع کر دی۔ دیکھا وہ کتنے بےتاب ہیں تمہیں دیکھنے کو، رمشا سپیڈ بڑھاتے ہوئے بولی، اور اس نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی شہر کے پوش ایریا میں داخل ہو گئی۔ قطار در قطار بلند و بالا بنگلے اور کوٹھیاں زمین کے سینے پر اپنی شان و شوکت کا اظہار کر رہی تھیں۔ گاڑی تیز رفتاری سے چلتی ہوئی ایک عظیم الشان بنگلے کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ وردیوں میں ملبوس متعدد مسلح گارڈز الرٹ اور چوکس کھڑے تھے۔ ڈاکٹر رمشا کو دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا گیا۔
اندر داخل ہوتے ہی بنگلے کی چکا چونک آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی۔ سارا کو ایسی چیزوں سے دلچسپی اور خواہش کبھی نہیں رہی تھی، تاہم وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ یہ بنگلہ نہیں، کوئی محل تھا۔ وہ رمشا کی میت میں چلتی ہوئی نور جمال کے کمرے میں پہنچ گئی۔ متعدد ملازمین ایک جانب ہاتھ باندھے قطار میں کھڑے تھے۔ بیش قیمت اور خوبصورت بیڈ پر نیم دراز نور جمال کا سر توقیر نے گود میں رکھا ہوا تھا اور آہستگی سے دبا رہا تھا۔ نور جمال کی آنکھیں بند تھیں، مگر چہرے پر اذیت اور ضبط کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ انہیں دیکھتے ہی توقیر نے آہستگی سے ان کا سر سرہانے پر رکھا اور بیڈ سے اتر کر انہیں دیکھنے لگا۔ پریشانی کے باوجود اس کی آنکھوں میں سارا کی آمد پر بے یقینی اور تشکر کے جذبات نمایاں تھے۔ آج وہ 3 پیس اسکائی بلو سوٹ میں بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی، تاہم چہرے پر درد بھی ہلکولے لے رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیو، گھنے اور ترتیب و نفاست سے تراشے ہوئے بال، کھڑی ناک، سارا اسے دیکھ نظر بھر کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ آئیے آئیے، ہم آپ کی ہی منتظر تھے، وہ مہذب انداز میں بولا۔ کیا ہوا ہے آنٹی کو؟ بلا ارادہ سارا نے استفسار کیا اور بیڈ پر لیٹی نور جمال نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ آؤ میری بیٹی، میں کب سے تمہاری منتظر ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیرت سے دوچار ہوئی، پھر ان کے پاس پہنچ کر ان کا ہاتھ سہلانے لگی۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کسی بے اختیار جذبے کے تحت سارا کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس دوران رمشا ان کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگی۔ میری بچی، تم رونے لگو گی تو میرا کیا ہوگا؟ وہ بولی اور سارا آنسو پوچھ کر مسکرانے لگی۔ رمشا بی پی چیک کرتے ہوئے ان اکھیوں سے توقیر کو دیکھ رہی تھی، جو غیر ارادی طور پر سارا کو دیکھ رہا تھا۔ بلڈ پریشر کافی زیادہ ہے، اسی وجہ سے سر میں درد اور چکر آ رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں انہیں اسپتال۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں میڈیسن دے رہی ہوں، ابھی آرام آ جائے گا۔ اس نے میڈیکل باکس سے کچھ گولیاں نکال لیں جو سارا نے اپنے ہاتھوں سے نور جمال کو کھلائیں اور تکیے سے ٹیک لگا دی۔ ارے توقیر، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کراؤ، میری بیٹی پہلی بار آئی ہے، نور جمال نے کہا اور وہ ملازمین کو ہدایت دینے لگا۔ آپ کچھ دیر آرام کریں، ابھی سر درد رک جائے گا، پھر ہم باتیں کریں گے، رمشا نے کہا اور انہوں نے سارا کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ توقیر بھائی، کیا ہوا ہے امی جان کو؟ آپ سے کہا بھی تھا کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اتنا زیادہ بلڈ پریشر ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر رمشا موقع دیکھتے ہی اس پر برس پڑی۔ چپ ہو جاؤ کہیں سارا، وہ امی کے پاس بیٹھی ہے، اس لیے آپ سے بات کرنے آئی ہوں، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ میں بھلا انہیں کوئی ٹینشن کیسے دے سکتا ہوں، وہ بولا۔ میں آفس سے آیا تو وہ در سے کرا رہی تھی۔ اٹس اوکے، لیکن ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاں، مگر ان کا بس چلے تو آج ہی میری شادی کر دیں، میرا خیال ہے انہیں یہی فکر ہے کہ سارا ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اور آپ کو؟ وہ اسے چھیڑنے لگی۔ رمشا، سچ پوچھو تو یہ لڑکی تیر کی طرح دل میں ترازو ہو گئی ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی ہوئے بولا۔ تو جناب شاعری بھی کرنے لگے؟ شاعری کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، اس نے کہا، مگر یہ تو میں نے محبت سے متعلق سنا تھا۔ ہاں، گویا تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں، یہ ایاز سے تم نے محبت کی تھی یا ہو گئی تھی؟ ہائے، کیا یاد دلا دیا، واقعی یہ ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا، سجاد حسن مان جائیں گے؟ وہ مستفسر ہوا۔ کیوں، کیا کمی ہے میرے بھائی میں؟ وہ بولی۔ نیک نامی کی، اس نے جواب دیا۔ آپ فکر مت کریں، اگر سارا مان گئی تو وہ بھی۔ سارا مان گئی ہے، اس کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی، ہاں نا؟ چلو امی کے پاس چلتے ہیں، اس نے کمرے سے نکلتی ہوئے کہا۔ امی کے پاس؟ یا وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ نور جمال کے کمرے میں داخل ہوئی ہے تو سارا کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خاتون درد سے تڑپ رہی تھی۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ آپ اسے دیکھ کر ٹھیک ہو جائیں گی تو میں ایسے ہی بھیج دیتی، رمشا اندر داخل ہوتی ہوئی یہ بولی۔ اس کا اشارہ سارا کی طرف تھا۔ رمشا بیٹی، کچھ لوگ دواؤں سے بھی زیادہ کارگر ہوتے ہیں، نور جمال سارا کو خود سے لپٹاتے ہوئے بولی۔ وہ وہاں رات گئے تک بیٹھی رہی۔ گھر پر بچوں کے پاس آیا اور دیگر ملازمین موجود تھے، چنانچہ رمشا بھی بے فکر تھی۔ انہوں نے چائے پی اور دیگر پرتکلف لوازمات سے بھی انصاف لیا۔ اس دوران خوب باتیں ہوئیں۔ وہ سب ایک ہی خاندان کا حصہ اور مدتوں کے شناسہ لگ رہے تھے۔ سارا بھی اب اجنبیت محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نور جمال کی اصرار پر وہ ملازمہ کے ساتھ گھر دیکھنے چلی گئی تھی۔ آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں؟ اس کے جاتے ہی رمشا نے نور جمال سے استفسار کیا۔ شاید اس لیے آپ نے سارا کو ملازمہ کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہاں بیٹی، تم توقیر سے اس کی مرضی پوچھو تاکہ ہم سجاد حسن سے بات کریں، وہ بولی۔ میری زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ ایسی باتیں نہ کریں امی جان، میری مرضی وہی ہے جو آپ کی ہے، توقیر ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے یہ بولا اور وہ خوشی سے نہال سی ہو گئی۔ ان کے بیمار وجود میں زندگی کی رمق دوڑنے لگی تھی۔
لے امی جان، دولہا خود ہی مان گیا ہے، رمشا بولی اور تینوں مسکرانے لگے۔ مگر بھی سارا کی ماں کے انتقال کو چند روز ہی ہوئے ہیں، میرا خیال ابھی بات کرنا مناسب نہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹی، مگر میں چاہتی ہوں کہ یہ ابھی سے میرے پاس ہی رہے۔ اس کے لہجے میں بلا کی طرف تھی۔ توقیر تو کل بزنس کے سلسلے میں 2-3 مہینے کے لیے امریکہ جا رہا ہے، بس تو پھر ٹھیک ہو گیا، اس کے واپس آتی شادی ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے چلی آئی۔ سارا نور جمال کے اصرار اور ان کی طبیعت کے پیش نظر وہیں رک گئی، جبکہ توقیر دوسرے دن امریکہ روانہ ہو گیا۔ وہ جانا تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر یہ انتہائی ضروری کاروباری معاملہ تھا۔ نور جمال بھی بضد تھی کہ وہ چلا جائے، مگر جانے سے پہلے وہ سارا سے ملنے آیا تھا۔ اجازت ہو تو بندہ کچھ آوارہ گردی کرنے جانا چاہتا ہے، اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی آوارہ گردی بھی اچھی نہیں ہوتی جناب، وہ بولی۔ دراصل یہ ایک بزنس ٹرپ ہے، مگر اس کے علاوہ ایک اور اہم کام بھی ہے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ پوچھ سکتی ہوں؟ بالکل، میں امی کی رپورٹ ساتھ لے کر جا رہا ہوں، وہاں ڈاکٹر سے مشورہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، مگر ڈاکٹر رمشا؟ نو ڈاؤٹ کہ وہ بہترین ڈاکٹر اور بہت اچھی دوست ہے، مگر یہ امی جان کی زندگی کا معاملہ ہے، میں اسے یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، یہی وجہ ہے کہ جانا پڑ رہا ہے، ورنہ آپ سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں، مگر یہ بہت ضروری ہے آنٹی کو اگر کچھ۔ سارا پلیز، آپ انہیں آنٹی نہیں امی جان کہا کریں، اچھا لگے گا۔ اس نے پھر بات کاٹ دی۔ جی بالکل ایسا ہی ہوگا، میرا مینیجر راضی آپ سے ملے گا، اس سے میں نے کچھ ہدایت دی ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان ہدایت پر خوشی سے عمل کریں۔ وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا۔ ایسا کیا ہے توقیر صاحب؟ وہ مستفسر ہوئی۔ ایک تو یہ کہ میں صاحب نہیں صرف توقیر ہوں، وہ پہلو بدلتی ہوئی بولا، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک ماہر نشانہ باز، گھڑ سوار، پیراک اور بلا کا فائٹر ہے۔ میرے آنے تک آپ کو یہ سب کچھ سیکھنا ہوگا۔ مگر کس لیے؟ وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ میرے لیے؟ اپنے لیے؟ میں یہ ضروری نہیں سمجھتی سارا، سیلف ڈیفینس کے لیے یہ ضروری ہے، ورنہ آپ فریہ اور فائزہ ایسے لوگوں کا سامنا نہیں کر پائیں گے، اس نے کہا، اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں کئی سوال تھے۔ تب پھر وہ بولا، مجھے صوفیہ صاحبہ نے سب کچھ بتا دیا تھا، اور فائزہ کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ یہ تو ٹھیک کیا آپ نے، وہ بولی، اسی لیے بھی کہ اس نے آپ کو ذہنی اذیت دی، اسی لیے بھی کہ وہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے، اس نے کہا، اور کل سے آپ کا تعلیمی سلسلہ جو منقطع ہو گیا تھا اسے دوبارہ شروع کریں، یہ سب گھر پر ہی ہوگا۔ یہ بات سارا کو بہت پسند آئی تھی، وہ پڑھنا اور آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ تھینک یو، وہ مسکرانے لگی، شکریہ آپ کا ہماری زندگی میں آنے کے لیے، اس نے کہا، اور مزید کچھ باتیں کرنے کے بعد چلا گیا۔ وہ اس سے متعلق سوچنے لگی، ایسے لوگ حال ہی پائے جاتے ہیں اس دنیا میں۔ وہ اس تصور سے سرشار ہونے لگی، زندگی کی کایا کیسے پلٹتی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے میڈم فائزہ کے انجام پر خوشی ہوئی تھی، مگر احسن اور فریہ اب بھی باقی تھے۔ وہ ان سے انتقام لینے پر غور کرنے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب توقیر کی اپنے مینیجر راضی کو دی گئی ہدایات اس کی سمجھ میں آ گئی، اور وہ فائٹ، کراٹے، گھڑ سواری اور نشانہ بازی سیکھنے کے تصور سے ہی خوش ہونے لگی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تقدیر کا ہر کارا گھات لگائے بیٹھا ہے۔ سارا سو کر اٹھی تو خود کو قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی، تاہم اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران پیاری وہیں بیٹھی، گویا اس کے پیرے پر معمور رہی۔ یہ کاشی کے احتیاط یا پھر اس پر بے اعتمادی تھی۔ بارش بدستور برس رہی تھی۔ وہ خود کو ایک چادر میں ملفوف کر کے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ وکی کے حواس اب کافی حد تک درست تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ سارا کو دیکھ کر چونک پڑا تھا۔ کیسے ہو اب تم؟ وہ مستفسر ہوئی۔ پے در پہ حادثات اور جرائم کی راہوں پر چلتے چلتے وہ اس قدر پر اعتماد ہو گئی تھی کہ اب خوف کا احساس تک اس کے دل سے نکل چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ وکی اور اس کے ساتھیوں سے بالکل بھی خائف نہیں تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ کا شکر گزار بھی، اس نے خلوص دل سے کہا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اور بھی ہوتا تو میں یہی کرتی، وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، جبکہ وکی کی پرسوچ نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ بلکہ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے میری مدد کی۔ چلو حساب برابر ہو گیا، وہ تکیے پر پشت ٹکاتے ہوئے بولا۔ اب وہ کافی حد تک سنبھل گیا تھا، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ چلو تیار ہو جاؤ، پٹی تبدیل کر لیتے ہیں، سارا نے کہا تو وہ فوراً سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس میں پین کلر اور اینٹی بایوٹکس بھی موجود تھی، جو سارا نے اسے کھلا دی تھی۔ زخم بہتر ہے، اب خطرے کی کوئی بات نہیں، تاہم کچھ دن احتیاط لازم ہے۔ آپ کو تو ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا، قاسم بولا۔ آپ کو ان راہوں پر دیکھ کر حیرت نہیں افسوس ہوا۔
راہوں کا تعین انسان کے اختیار میں ہوتا تو ہر کوئی خوشحال اور معزز معتبر ہوتا، وکی نے کہا اور وہ اسے دیکھتے ہوئے تائید میں سر ہلانے لگی۔ کوئی پداشی مجرم نہیں ہوتا، حالات ایسے ہوتے ہیں، یہ پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ تم سب پڑھے لکھے لگتے ہو، وہ اس کی بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر بولی۔ ہاں، میں نے BSc کیا ہے، قاسم اور کاشف میرے ساتھ ہیں۔ میں یہ تو نہیں پوچھوں گی کہ تم لوگوں نے یہ تاریک راستہ کیوں اختیار کی ہے، کیونکہ تم پہلے ہی کہہ چکے ہو کہ راستوں کا تعین اپنے پاس میں نہیں ہوتا۔ وہ کچھ نہیں بولا، اس کی خاموش نگاہیں اب بھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ کافی دیر بعد وہ بولا، آپ نے بہرام ولی اور صابر کالا کو تو مار ڈالا، مگر ڈیوڈ مینٹل کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ یک دم چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وکی کے دوسرے ساتھی بھی حیرت زدہ رہ گئے تھے، بالخصوص کاشی اور قاسم بری طرح چونک گئے تھے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، یعنی میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ بولا، یہ تو سرپرائز بلکہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ قاسم بولا، مجھے بھی شک تھا، اس لیے تمہارے ساتھ مناسب رویہ رکھا۔ کاشی سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، ڈیوڈ مینٹل کو میں جانتی نہیں تھی، اسی لیے چھوڑ دیا۔ وہ ہار مانتی ہوئی بولی، اور یہ کام تم لوگوں نے مکمل کر دیا؟ کام ابھی مکمل نہیں ہوا، ہمارا دراصل ٹارگٹ راحت معین ہے۔ میں نے سنا ہے آپ پر پرسوں والا حملہ BC نے کروایا تھا، اس نے کہا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ چھپ کر وار نہیں کرتا، اس لیے اس پر توجہ کم کر دی اور اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ وہ بولی، آپ نے اس کی کسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہوگا۔ قاسم نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہاں کچھ ایسا ہی ہے، اس نے کہا، پھر اپنا ارادہ ظاہر کرتی ہوئی بولی، میں بارش رکنے کے بعد چلی جاؤں گی، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، پولیس حرکت میں اور دشمن گات میں ہے۔ وکی نے کہا، یہ دونوں خدشات تو ہمیشہ ہی رہیں گے۔ یہ کیا کر رہے ہو کامی؟ دفتن کاشی چیخا اور سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کامی دروازے پر کھڑا تھا اور اس کی رائفل کا رخ سین کی طرف تھا۔ کسی شخص نے پیاری پر گن تان رکھی ہے۔ وہ گن پر انگلی کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا، گولی مت چلانا، وکی نے چلا کر کہا، ورنہ آس پاس لوگ ہوشیار ہو جائیں گے۔ اس پر نظر رکھو اور دیکھو کہ کیا چاہتا ہے۔ یہ سنائپر گن کب کام آئے گی؟ سارا فوراً حرکت میں آ گئی۔ اس نے بریف کیس سے گن نکال کر ریڈی کی اور بھاگتے ہوئے دروازے میں پہنچ گئی۔ کامی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ ادھ کھلے دروازے سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی گن کا رخ اسی جانب تھا، مگر اس نے گولی نہیں چلائی۔ پھر بلند آواز میں بولی، اسے چھوڑ دو شہروز، اور اس کے ساتھ اندر آ جاؤ، میں یہاں ہوں۔ اوپن کچن میں کھڑا شہروز بری طرح چونکا۔ اس نے سارا کی آواز پہچان لی تھی۔ انتہا کی سردی، بارش اور اپنی حالت دگرگوں ہونے کے باوجود اس کے جسم میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً پیاری کی پیشانی سے پستول ہٹا دی۔ وہ سردی کی شدت یا خوف کی زیادتی سے کانپتی ہوئی کمرے کی طرف آگئی، کیچڑ سے پھسل کر گری، پھر فوراً اٹھی اور کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سارا سے ٹکرا گئی۔ ڈرو مت پیاری، وہ اپنا ہی ساتھی ہے، وہ اسے دلاسا دیتی ہوئی بولی۔ کون ہے؟ وکی نے استفسار کیا۔ یہ میرے ساتھ تھا، ہم جنگل میں بچھڑ گئے تھے۔ اسی لمحے وہ تھرتھراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہ بری طرح کیچڑ میں لت پت اور کانپ رہا تھا۔ ادھر آ کر آگ کے پاس بیٹھو، قاسم نے انگیٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ٹھیک ہیں میڈم؟ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بولی تو اس کے چہرے پر طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ پیاری کچن میں چائے بنانے گئی تھی جب شہروز نے اسے گن پوائنٹ پر لے لیا تھا۔ وہ ادھوری چائے دوبارہ بنا کر لے آئی تھی۔ بارش نسبتاً کم ہو گئی تھی اور سرسراتی ہوئی ہوائیں بھی کمزور پڑنے لگی تھیں، تاہم سردی کی شدت میں کمی نہیں آئی تھی۔ اس دوران شہروز کو وہیں سے کچھ کپڑے دے دیے گئے جو اس نے تبدیل کر لیے تھے، اور اب جوتے اتار کر ہاتھ پاؤں سینک رہا تھا۔ نیم اندھیرے میں اس کی نگاہیں وکی پر جمی ہوئی تھیں۔ مسلسل بارش اور گہرے بادلوں کی وجہ سے بجلی کافی دیر پہلے بند ہو گئی تھی۔ اگر میں بھول نہیں رہا تو تم وقار احمد ہو نا؟ شہروز کے اچانک سوال نے سب کو چونکا دیا۔ تم شہروز، وکی ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے بولا، مگر زخمی پسلیوں نے اسے دوبارہ لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ لیٹے رہو، تم شاید زخمی ہو، شہروز اسے کاندھوں سے پکڑ کر لٹاتے ہوئے بولا، مگر وکی نے اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ تم جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ سارا نے حیرت زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں، مگر یہ بہت لمبی کہانی ہے، وکی بولا، اور ہمارے پاس وقت بہت کم۔ وہ سب کہنے لگے۔ وہ بہت دیر تک گرم جوشی سے بغل گیر رہے، پھر شہروز اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ پرانی یادیں اور باتیں تازہ ہوتی رہیں۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا۔ بارش رک چکی تھی۔ اوپن کچن میں پیاری وکی کے لیے، یخنی اور دیگر لوگوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ بوڑھا کرم الہی چولہے میں پھونک مار مار کر ہلکان ہو رہا تھا، اور کمرے میں وکی نے اپنی کہانی کا آغاز کر دیا تھا۔
میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں، اس نے مجھ سے کہا۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ ایک کم گو اور سنجیدہ لڑکی تھی۔ لوگ اسے مغرور بھی کہتے تھے، اوروں کی طرح بھی میں بھی اسے ایسا ہی سمجھتا تھا۔ جب اس نے 2-3 دن کالج فیلوز کی تسلی بخش بےعزتی کی تو میں بھی اس سے کنی کترانے لگا تھا۔ لیکن اس دن کینٹین میں وہ اچانک ہی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ میرے سامنے رکھی خالی کرسی کو اور مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جی ضرور، میں نے کہا اور وہ جلدی سے بیٹھ گئی۔ مبادہ کوئی اور نہ بیٹھ جائے۔ کیا لیں گی آپ؟ چائے کافی؟ میں نے رسماً استفسار کیا۔ نہیں، گرمی بہت ہے، کولڈ ڈرنک، اس نے کہا اور میں نے کینٹین کو چھوٹے کو آرڈر دے دیا۔ کچھ دیر بعد وہ کولڈ ڈرنک پی رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس وقت اسی خوفزدہ ہرنی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی باتوں اور رویے سے اضطراب، تذبذب اور خوف جھلک رہا تھا۔ یقیناً وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے سوچا کہ میں ہی بات شروع کر دوں۔ چنانچہ میں نے پوچھ لیا۔ وہ ایک دم چونکتی ہوئی بولی۔ میرا نام رابعہ کمال ہے۔ وہ یہ کہہ کر اطراف میں دیکھنے لگی کہ مبادہ کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ عمل وہ متعدد بار دہرا چکی تھی۔ مجھے معلوم ہے آپ کا نام۔ بائی دا وے، میرا نام وقار احمد ہے، میں نے کہا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ناکامیاب رہی۔ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں تھے۔ میں ان دنوں بھی غسیلہ نہ ڈر بلکہ خاصا غنڈہ ٹائپ تھا۔ میرے گروپ میں کاشف یعنی کاشی، قاسم، کامی اور کچھ اور لوگ بھی شامل تھے۔ ہم سب امیر والدین کے بگڑے ہوئے بیٹے تھے۔ ہماری وجہ سے ہر روز کالج میں ایک ہنگامہ سا برپا رہتا تھا۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ مجھ سے غلط بات، ناانصافی اور بد تہذیبی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میرے والد بلڈر تھے، اس طرح میرے دوستوں کے والد بھی سرکاری ملازمین اور مختلف شعبۂ حیات میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ہماری ہنگامہ خیزی نے کالج میں میری داغ بٹھا دی تھی۔ میں لڑکیوں سے گریز پا ہی رہتا، جبکہ اچھے بااخلاق اور نڈر لڑکوں سے میری گاڑی چنتی تھی۔ مجھے کالج میں سب وکی بھائی کہہ کر پکارتے تھے۔ میں بھی آپ کا نام جانتی ہوں، وہ کولڈ ڈرنک کی بوتل میز پر رکھتی بولی۔ اس بار بھی اس نے خوفزدہ ہرنی کی طرح ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیر نہیں کی اور اس وقت بے حد حیرت زدہ رہ گیا جب میں نے ایک پودے کی آڑ میں کھڑے پروفیسر داؤد مکرم کو دیکھا۔ نہ جانے مجھے کیوں لگا کہ وہ رابعہ کو اشاروں کنائیوں میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا تو مجھے اس قدر حیرت اور تجسس نہ ہوتا۔ تاہم میں نے ان دونوں پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں چلتی ہوں، وہ اچانک اٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے لگ رہا ہے آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، میں نے آہستگی سے کہا۔ اس دوران اس نے میز پر پڑا ہوا اپنا سیل فون اور پرس اٹھا لیا تھا۔ فون پر، اس نے کہا اور پرس سے 500 کا ایک نوٹ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ میں اسے منع کرنا چاہ رہا تھا، میری نظر نوٹ پر پڑی جس پر اس کا فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میرا تجسس فزونتر ہو گیا تھا۔ بلا شبہ وہ مجھ سے بات کرنے کے ارادے سے ہی آئی تھی۔ احتیاطاً اس نے پہلے ہی نوٹ پر اپنا نمبر لکھ دیا تھا۔ میں نے بل اپنی جیب سے ادا کی اور اس کا دیا ہوا نوٹ اپنی جیب میں رکھ لیا، پھر بسط احتیاطاً اس کے پیچھے چل دیا۔ کہیں نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی اور مجھے اس گڑبڑ کی بنیاد تک پہنچنا تھا۔ میں نے کچھ آگے جا کر چاروں طرف دیکھا۔ پروفیسر داؤد کریم کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اتفاق سے اس دن کاشی، قاسم اور کامی میرے ساتھ نہیں تھے۔ کسے تلاش کر رہے ہیں؟ ایک آواز نے مجھے ایک دم رک جانے پر مجبور کیا۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ یہ شہروز احمد تھا۔ کالج کا انتہائی لائق اور شریف ترین اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے میں اس کی قدر کرتا تھا۔ کسی کو بھی نہیں، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا اور مسکراتے ہوئے بولا۔ وکی بھائی، آپ شرما رہے ہیں یا گھبرائے ہوئے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے شروز، میں نے صفائی دینے والے انداز میں کہا۔ آپ رابعہ کمال کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ لائبریری کی طرف گئی ہے، اس نے کہا اور جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ شاید اس سے بھی کوئی جلتی تھی مگر میں اس سے بھی زیادہ جلدی میں تھا۔ میں نے تیزی سے لائبریری کی جانب گویا دوڑ لگا لی اور کچھ دیر بعد وہاں پہنچ گیا۔ یہ بہت بڑی اور خوبصورت لائبریری تھی، بالکل جیسے کوئی بک سٹال ہوتا ہے۔ مقام فکر ہے کہ کتابوں کا دور آخری سانسیں لے رہا ہے۔ سائنس کی ترقی، سیل فون اور سوشل میڈیا نے کتابوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ تو شاید سکندر اعظم نے بھی پورس کے ساتھ نہ کیا ہو۔ میں ہمہ قسم کی کتابوں کو انہماک و اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ قطار در قطار بلند و بالا الماریاں اور ان میں ترتیب سے رکھی ہوئی کتابیں اپنی زبوں حالی پر افسردہ و ماتم کناں تھیں۔ میں قد آدم الماری کی آڑ میں
آہستگی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ یہ پیریڈ ٹائم تھا اور اتفاق سے لائبریری میں کوئی زیرو نہیں تھا۔ دفتر میری نگاہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی رابعہ کمال پر پڑی۔ وہ مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کسی سے سرگوشی میں مخاطب ہوئی۔ اور بلا شبہ وہ پروفیسر داؤد کریم تھا۔ یہ آخری دفعہ ہے پروفیسر، اس نے کہا اور اپنے پرس سے ایک خاکی رنگ کا قدرے ضخیم لفافہ کتابوں کے بیچ میں سے دوسری جانب کھڑے پروفیسر کو پکڑا دیا۔ یہ بعد میں سوچیں گے، پروفیسر کی گمگیر آواز نے میرے تشکیک پر ٹیکن کی مہر ثابت کر دی۔ تم آج وکی سے کیوں ملی تھی؟ اس نے سوال کیا۔ میں اس سے کیوں ملوں گی؟ وہ تو اتفاق سے وہاں بیٹھا مل گیا۔ ٹھیک ہے، محتاط رہو، کسی کو ہمارے بیچ مت لانا ورنہ وہ بھی جان سے جائے گا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر اس کے قدموں کی چاپ ابھرنے لگی۔ یقیناً وہ جا رہا تھا۔ اس کے بھی پر میں چونک گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ تاہم وقتی طور پر میں نے اس تجسس آمیز بات کو ذہن سے جھٹکا اور تیزی سے جھک کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد لائبریری کا دروازہ چرچرایا اور پھر بند ہو گیا۔ یک بارگی وہ حرکت میں آئی اور مجھ پر اچکتی نظر ڈالتے ہوئے جلد میں وہاں سے نکل گئی۔ میں اس کے رویے پر حیران کم پریشان زیادہ تھا۔ بلا شبہ اس نے پروفیسر کو کافی ساری رقم دی تھی، مگر کیوں؟ کس لیے؟ مگر اس مگر اور کیوں کا جواب وہی دے سکتی تھی۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ یہ لائبریرین تھی جس نے اچانک مجھے عقب سے پکار کر بکھلا دیا تھا۔ وہ ایک میانہ قامت اور فربہ عورت تھی۔ وہ ایک کتاب۔ کون سی کتاب؟ وہ بے اعتنائی سے بولی۔ میں منٹو کے افسانے، میں نے جلدی سے جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ لگتا ہے تم بھی شوقین ہو۔ زیادہ شرلاک ہومز بننے کی کوشش مت کرو ورنہ خود بھی ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں کچھ نہ سمجھنے کی اداکاری کرتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ میں خوف زدہ ہرگز نہیں تھا۔ مجھے رابعہ کمال کی فکر تھی کہ مبادا وہ کسی مصیبت میں نہ پھنسے، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں گھر چکی ہے۔ توقیر جمال کے بیرون ملک جاتے ہی وہ بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ دن بھر مشقیں ہوتی رہتی۔ صبح اٹھتے ہی وہ ابتدائی 3 گھنٹے نور جمال کے ساتھ گزارتی۔ یہ اس کی وہاں موجودگی کی وجہ تھی یا انہیں بیماری کی شدت نے کچھ مہلت دے رکھی تھی کہ اب ان کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ تاہم کبھی کبھی سر درد اور چکر آنے لگتے تھے۔ ڈاکٹر رمشا انہیں روزانہ دیکھنے آتی تھی۔ بلڈ پریشر کی دوائیں اور پرہیزی کھانے سارا اسے بدست خود دے رہی تھی۔ 10 بجے کے بعد مینیجر راضی پہنچ جاتا اور پھر بنگلے پر ہی اس کی ٹریننگ شروع ہو جاتی۔ اس کا پورا نام اللہ راضی تھا۔ وہ ایک طویل قامت، مضبوط جسم کا حامل قدرے سخت مزاج آدمی تھا۔ بڑھی ہوئی داڑھی اور الجھے ہوئے بال بھی اس پر جچتے تھے۔ وہ 3 پیس سوٹ پہنے رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے رحم سی اداسی چھائی رہتی تھی۔ وہ بہت کم اور آہستگی سے بولتا تھا۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ وہ توجہ اور دل جمعی سے نشانہ بازی، لڑائی کے داؤ پیچ، گھڑ سواری اور ڈرائیونگ تک سیکھ رہی تھی۔ اب یہ سب کچھ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ میڈم صاحب کے آنے تک آپ سب کچھ سیکھ جائیں گی، کم گو راضی بولا۔ کیا یہ شرط ہے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ نہیں، یہ ان کی خواہش اور آپ کی ضرورت ہے۔ کیا یہاں رہنے والے سب لوگ یہ سیکھتے ہیں؟ جی، سب کو سیکھنا پڑتا ہے۔ انسان کو اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے اتنا تو آنا چاہیے کہ اپنا دفاع کر سکے۔ مگر مجھے کسی سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، زندگی سے، وہ بولا۔ اس کے اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، سرد و گرم اور عروج و زوال، کیا پتہ کہاں تقدیر کا درندہ گھات لگائے بیٹھا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی باتوں سے متاثر ہونے لگی۔ بظاہر سخت اور کم گو نظر آنے والا راضی اندر سے شفیق و خلیق مگر ایک الجھا ہوا آدمی تھا۔ میں کم اس لیے بولتا ہوں کہ کوئی میرے مزاج کے مطابق بات نہیں کرتا، ایک دن ڈرائیونگ سیکھنے کے دوران اس کے استفسار پر اس نے بتا رہا تھا۔ اس لیے فضول بولنے سے خاموشی بہتر ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ گیئر بدلتے ہوئے بولی۔ اس نے کافی حد تک ڈرائیونگ سیکھ لی تھی۔ دوسرا گیئر لگائیے اور رفتار کم رکھیے، ہم شہر کے ہجوم میں ہیں، اس نے ہدایت دی۔ وہ بلا ارادہ ادھر ادھر سرسری نظر بھی ڈال لیتی تھی۔ آگے پیچھے گاڑیوں میں مسلح گارڈز خفیہ طور پر ان کی حفاظت پر مامور تھے۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر انہوں نے اس قدر سیکورٹی کیوں دے رکھی تھی۔ راضی صاحب، اس قدر سیکورٹی کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ مجھے تو کسی سے خطرہ نہیں۔ وہ کئی دنوں بعد مسکرایا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خطرہ آپ کو نہیں، مجھے ہے، اور واضح رہے آپ کو بھی خطرہ درپیش ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہاں لوگ ایک دوسرے کی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہیں، وہ بولا۔ جیسے ہی کسی کی کمزوری ہاتھ آتی ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔
میں کس کی کمزوری ہوں یا مجھ سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ تو کیر جمال کی کمزوری اور نور جمال بیگم کی طاقت ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی، تاہم ایک اندرونی خوشی اسے سرشار کر رہی تھی۔ آپ ان کے ساتھ کب سے ہیں؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ جب کوئی نہیں تھا میں تب سے ان کے ساتھ ہوں۔ میرے والد بھی انہیں کے ساتھ ہوتے تھے اور ایک دن کسی اندھی گولی کا شکار ہو گئے۔ وہ تعصب سے بولا۔ او آئی ایم سوری۔ اس کے والد کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ وفاداروں کو مرنا ہی ہوتا ہے میڈم، وہ بولا۔ آپ کے بچے؟ میں نے شادی نہیں کی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں نہیں کی؟ آپ دیکھ ہی رہی ہیں میرا ہم مزاج ہونا یا کسی کا مجھے پسند کرنا خاص سے مشکل کام ہے۔ یہ تو ہے، مگر شادی کے بعد ہم آنگی ہو ہی جاتی ہے، نہیں ہوتی؟ وہ بولا۔ اس دوران وہ گھر پر پہنچ گئے۔ اب نصف گھنٹے کا وقفہ اور پھر اس کے بعد تعلیمی مشق شروع ہونی تھی، جس کے لیے انتہائی قابل اور مہنگے اساتذہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ 3 سے 5 بجے تک کلاسز ہوتی اور پھر وہ نور جمال بیگم کے پاس چلی جاتی۔ اس کی تعلیم کے لیے ایک الگ کمرہ مختص کیا گیا تھا، جسے اسٹڈی روم کہا جاتا تھا۔ وہ اردو، ادب، میتھ اور بزنس کلاسز لے رہی تھی۔ سائنس سے اسے الرجی اور اردو سے رغبت تھی۔ بزنس کلاسز لینا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ یہ تو کیر جمال کی خواہش اور نور جمال بیگم کا اصرار تھا۔ اس دن وہ اسٹڈی میں داخل ہوئی تو گویا پتھر کی مورت بن گئی۔ بے یقینی کے ساتھ بے پایا خوشی بھی اس کے چہرے پر ہلکولے لینے لگی تھی۔ میڈم آپ، اس نے کہا اور بچوں کی طرح بھاگتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ میڈم شبانہ بھی اسے دیکھ کر حیرت میں مبتلا تھی۔ وہ اسے یوں ملی جیسے ایک ماں اپنے مدتوں سے بچھڑے ہوئے بچے سے ملی ہو۔ وہ دونوں رو رہی تھیں۔ سارا میری جان، وہ اسے خود سے لپٹاتی ہوئی بولی۔ آپ یہاں؟ ہاں سارا، ہم کچھ ہی دن ہوئی ہیں شہر میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ میرا تبادلہ و ترقی بھی ہو گئی ہے، اب میں ہیڈ ماسٹرس ہوں۔ اچھا، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں آپ سے ملنا چاہتی تھی، آپ کے پاس آنا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں سارا، میڈم فائزہ نفرت میں ہر ہاتھ سے گزر گئی تھی۔ تمہاری ماں کا جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اب وہ صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ اس دوران چائے بھی آ گئی۔ اس کے بعد سب کچھ ڈرامائی انداز میں ہوا تھا۔ وہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولی۔ میڈم فائزہ کو اسکول سے نکال دیا گیا اور اب وہ اپنی بیماریوں سے لڑ رہی ہیں۔ اف، اور فریہ اور احسن؟ فریہ اب بھی اسکول آتی ہے، احسن بھی پڑھ رہا ہے۔ انہیں یہ سب ایک روٹین میٹر لگا ہوگا، مگر میں جانتی ہوں کہ سب اللہ کی ناراضی ہے، مکافات عمل ہے۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، وہ آزردگی سے بولی۔ تم جانتی ہو فریہ کا باپ پولیس میں تھا اور وہ رشوت لیتے ہوئے رنگوں ہاتھوں پکڑا گیا، اسے بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بلکہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گی، مگر تقدیر نے تمہیں موقع دیا ہے، اسے گنوانا مت۔ شبانہ اسے سمجھاتی ہوئی بولی۔ جمال گروپ آف انڈسٹریز کے چیئرمین توقیر جمال کو کون نہیں جانتا؟ وہ تم پر مہربان ہے، تو رب کی خاص توجہ ہے تم پر۔ آپ جانتی ہیں انہیں ذاتی طور پر؟ اس نے استفسار کیا۔ نہیں، کچھ دن پہلے تمہاری امی کی وفات پر صوفیہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں وہاں گئی تھی جب صوفیہ اسپتال سے تمہیں ڈسچارج کروا کے آئی تھی۔ اسی نے سب کچھ بتایا۔ کیا یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے میڈم؟ بالکل۔ صوفیہ نے گاؤں والا تمہارا گھر اور تمہارے ننیال والی زمینیں بھی فروخت کر دی ہیں۔ جی، مجھے بتایا تھا انہوں نے فون پر۔ کافی باتیں ہوتی رہیں، پھر وہ پڑھائی میں مصروف ہو گئی، تاہم اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ احسن اور فریہ سے متعلق سوچ رہی تھی، کس طرح انہوں نے ایک گھناؤنی سازش رچا کر اس کی ماں کی جان لی اور اسے بے عزت کیا۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ میڈم شبانہ معمول کے مطابق پڑھانے آتی رہی۔ مینیجر اللہ راضی اسے ٹریننگ دیتا رہا، پھر وہ سونے سے کندن بنتی چلی گئی۔ اس کے اندر اعتماد اور ثابت قدمی کافی حد تک پیدا ہو گئی تھی۔ توقیر جمال کو امریکہ گئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ اس دوران فون پر اس کی 2-3 مرتبہ بات ہوئی تھی۔ نور جمال بیگم کافی حد تک بہتر تھی اور وہ سائرہ کو دیکھ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جاتی تھی۔ میڈم، یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں، ان پر دستخط کر دیجیے۔ ایک دن راضی اس کے سامنے کاغذات کی ایک فائل رکھتے ہوئے بولا۔ نور جمال بھی پاس بیٹھی زیر لب مسکرا رہی تھی۔ کیسے کاغذات؟ وہ انہیں دیکھ کے بغیر بولی۔